نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 41 to 42 میں ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے کن لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھنسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ان امتیوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 43 میں شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو نے ہمیں کس قدر سہولتیں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ۔ آیت 44 to 46 میں یہود کی گھٹیا حرکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معاذ اللہ، آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رعینہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ استغفر اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 47 میں یہودیوں کو کیا ہدایت دی جا رہی ہیں۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس سے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما۔ آیت 49 to 50 میں یہود کے جھوٹے دعووں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں،
حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہمیشہ حق اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔